بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج ماشاءاللہ بروز جمعرات 11 رجب المرجب کو دورہ تفسیر القرآن کا 11واں سلسلہ ہے۔ آج 11ویں کلاس ہے۔ آپ حضرات اہل سنت و جماعت کے مکمل تعارف کے بعد ہمارے بر صغیر میں پائے جانے والے گمراہ گروہوں کا ذکر سن رہے تھے۔ شیعوں کا پورا تعارف ان کے نظریات سمیت ہوا، پھر قادیانیوں کا تعارف ان کے نظریات سمیت ہوا۔ آج کا عنوان ہے وہابیت۔ اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور آج تھوڑی گفتگو مختصر ہوگی، کچھ معاملات ہیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے گا۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے حدیث میں کی گئی ایک پیشن گوئی، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 623-24 اور صفحہ 756 پہ بھی ہے یہ، اور صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 340 تا 343۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ روافظ کے حوالے سے یہ ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک گستاخ جس کا نام ہرقوس بن زہیر کنیت ذوالخویسرہ اور نسب تمیمی تھا، جس کو مورخین نے راس الخوارج کا نام دیا، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے نمائندے امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے یمن سے چمڑے کے تھیلے میں ایک سونا بھیجا، جس سے بھی مٹی بھی نہیں چھڑائی گئی تھی، بالکل تازہ بتازہ سونا تھا۔ آپ وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے 4 افراد کے درمیان۔ فقام راجلون، تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک بندہ بڑا گندا کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا، اس کی حالت کیا تھی؟ وہ جو کھڑا ہوا نا، اس کی پوزیشن یہ تھی، غائر العینین، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، مشرف الوجنتین، گال پھولے ہوئے، ناشز الجبہہ، پیشانی ابری ہوئی، قص اللحیہ، داڑھی خوب گھنی چوڑی، محلوق الراس، سر ٹنڈا، مشمر الازار، پانچے اٹھا کے تہمت سمیٹ کر اوپر چڑھایا ہوا تھا۔ فقام یا محمد، اے دل یا محمد، وہ کھڑا بندہ بڑا گندا وہ کہنے لگا ہے محمد انصاف کرو، اور ایک روایت میں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، استغفر اللہ۔ حضور کے تقسیم پر اعتراض کیا۔ فقال ویلک، حضور نے فرمایا برباد ہو، غارت ہو، الا تامنونی وانا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباح و مساء۔ ارے بد نصیب، تو مجھے امین نہیں مانتا، حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو عرشوں کی مالک ہے، اور صبح و شام مجھے عرش کی خبریں آتی ہیں۔ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ واللہ رجل، واللہ یولی تولیتن کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی آدمی حضور کو پیٹھ پھیر کے چلتا بنا، یعنی اس سے کوئی آر نہ ہوئی۔ روایات مختلفہ، ایک صحابی یعنی حضرت عمر فاروق یا حضرت علی یا حضرت خالد بن ولید، 3 روایتیں، انہوں نے عرض کی اذن لی اضرب عنقہ، آقا اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا اسے ابھی چھوڑ دو، لیکن پھر مطلع فرمایا اپنی امت کو آنے والی قیامت تک، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان من ذی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا ولا یجاوز حناجرہم۔ یہ بندہ جو جا رہا ہے، اس کی پشت سے قوم نکلے گی، کتاب اللہ کو بڑا تر بتر پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی کتاب اللہ کی۔
یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے یا کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی جس طرح کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، یہ دین سے نکلے دین حق میں واپس نہیں آئیں گے، یا جیسے وہ شکار سے پار ہو جاتا ہے اور اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، خون یا کوئی گوشت چربی بوٹی کسی چیز کا صاف ہو کے نکلتا ہے، یہ بھی بالکل اسلام کی کوئی اصل علامت ان کے پاس نہیں رہے گی، باہر نکل جائیں گے صاف۔ اور مسلم کی ایک روایت میں فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان کو روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ اب یہ سرکار صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں، اندازہ کریں، ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا لقتلنہم قتل عاد، لئن ادرکتم لقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پالوں نا، یہ جو آئیں گے وہ اگر میرے زمانے میں ہو تو میں ان کو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں۔ تو یہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا، ہرقوس بن زہیر گستاخ راس الخوارج، اس کی نسل بعض روایتوں میں فرمایا کہ ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ نکلے گا، نکل رہے ہیں، اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو فتاوی شامی جلد 6 کے صفحہ 400 پہ بھی موجود ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں، تفسیر ساوی میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو حنبلی کہلاتا تھا وہ ذوالخویسرہ کی نسل سے، ابن عبد الوہاب نجدی، لیکن اس کی چڑھائی مسلمانوں پر تھی۔ پھر اسی کے پیروکار آل سعود کو دیکھیں، چڑھائی ان کی مسلمانوں پر ہے۔ مشرق سے فرمایا یہ فتنہ نکلے گا، صحیح مسلم حدیث صفحہ 343 پہ ہے، ان سہل بن حنیف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتیہ قوم قبل المشرق محلقۃ رؤوسہم، سال بن حنیف کہتے ہیں سرکار نے فرمایا قوم مشرق سے نکلے گی، سر ان کے مونڈے ہوں گے، مارے مارے پھرے گی۔ اور روایتوں میں بھی ہے سیماہم التحلیق، جب پوچھا گیا ان کی مخصوص علامت، فرمایا سر منڈانا۔ خارجی کم ہی ہوں گے آپ کو جو ایسے ملیں سر نہ منڈائیں، یہاں تک کہ ابن عبد الوہاب نجدی کو تو اتنا نشہ چڑھا تھا کہ جو اس کے مذہب ناپاک میں مرد عورت داخل ہوتا اس کا سر منڈاتا۔ ایک تیز عورت تھی، اس نے کہا سر کیوں منڈواتے ہو؟ کہا یہ زمانہ کفر کے بال ہیں، تو فرمایا پھر مردوں کی داڑیاں بھی منڈواؤ، تب یہ باز آیا عورتوں کے بال منڈوانے سے۔ تو ہمارے استاد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمہ نے پوری داستان لکھی ہے تاریخ نجد و حجاز میں، جو ضیاء القرآن والے چھاپتے ہیں لاہور سے ان کی، اور ہمفرے انگریز مفکر ہمفرے کے اعترافات میں بھی پوری تفصیل موجود ہے کہ اس نے ابن عبد الوہاب نجدی کو کیسے تیار کیا۔ اور تاریخ اپنا حدیث نجد جو بخاری شریف میں مشہور ہے، آگے آ رہی ہے، اس پر بھی کتاب میں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث یہ سن لیں پہلے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمانے لگے اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ہمارے نجد کے لیے؟ پھر دعا فرمائے اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے پھر عرض کی نجد کے لیے دعا برکت، حضور نے تیسری مرتبہ جب لوگوں نے عرض کی نا کہ وہاں کے لیے دعا کریں نجد کے لیے، تو صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 141 پہ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلو قرن الشیطان، وہاں کے لیے دعا نہ کرنے کی وجہ بتائی کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں برپا ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا گروہ برآمد ہوگا۔ وہ نجدی گروہ، شیطان کا وہ سینگ ابن عبد الوہاب، اس کی پوری ہسٹری جس طرح انگریز ہمفرے نے بیان کی ہے، تاریخ نجد و حجاز میں مفتی صاحب نے کی ہے، اسی طرح جناب یہ مشرقی فتنوں کے لیے
فتنوں کی سرزمین نجد یا عراق، یہ کہتے ہیں جی وہ عراق ہے وہ مشرقی زمین، حالانکہ وہ نجد ہے۔ مفتی شریف الحکم جدید صاحب کی یہ کتاب فتنوں کی سرزمین نجد یا عراق ضرور پڑھیے، اور مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے جغرافیائی اعتبار سے بھی پوری تحقیق کی ہے کہ وہ نجد ہی ہے فتنوں کی سرزمین۔ شرح حدیث نجد وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ یہ نجدی بڑے منافق ہیں، اور یہ خوارج کبھی معتزلہ، کبھی کس رنگ میں آئے کبھی کس رنگ میں آئے۔ مولا علی کے مقابلے میں بھی آئے ان پہ، اور حضرت امیر معاویہ کی مصالحت میں حکم بنانے پر ان پر بھی شرک کے فتوے داغے، اور آدھے ذوالفقار حیدری سے ٹھکانے لگے، آدھے بھاگ نکلے، ان کی نسل آج تک چل رہی ہے۔ تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1024، الصح المتابع، کراچی کی شائع کردہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، ابن عمر کا فتویٰ تھا کہ یہ خارجی سب مخلوق سے بدترین ہے، یہ گنجی پارٹی۔ کیوں؟ وقال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، فرمایا ایسی آیات کی طرف یہ چل نکلے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی، انہیں اٹھا اٹھا کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ جتنی آیتیں بتوں اور بتوں کے پجاریوں کے رد میں آئی ہیں، یہ ولیوں اور ولیوں کے ماننے والوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ آج تک آپ دیکھ لیں ان کا وتیرہ۔ چوتھی روایت، سورۃ الاعراف آیت 175، 176، 170 کے تحت حافظ ابن کثیر نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اس آیت کے معنی میں حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت سے نبوی حدیث وارد ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر! اور اس حدیث کے بہت حوالہ جات ہیں، میں آخر میں عرض کرتا ہوں، ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا قرئت بہجته علیہ وکان رداؤہ الاسلام اعتراء الی ما شاء اللہ انسلخ منہ ونبذ وراء ظہرہ وسعى اری بالسیف رماہ بالشرک قال قلت یا نبی اللہ اولا بالشرک المرمی او الرامی قال بل الرامی۔ هذا اسناد جید، یہ اسناد خوب عمدہ اور کھری ہے۔ حافظ ابن کثیر کی اس روایت کی کہ فرمایا مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ جب اس پر قرآن کی رونق نظر آنے لگے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی تو اس کی حالت بدل جائے گی، جہاں تک اللہ نے چاہا تب وہ اس چادر سے نکل جائے گا اور اسے پس پش ڈال دے گا، اور اپنے علاقہ کے لوگوں پر شرک کی تہمت لگائے گا اور ان پر تلوار سے حملہ آور ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے مشرک ہونے کا حقدار کون ہوگا، جس پر شرک کی تہمت لگائی جائے گی یا شرک کی تہمت لگانے والا خود؟ سرکار نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا خود۔ تو یہ دوسروں پر لگاتے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ جھوٹے خود ہیں، خود مشرک ہیں۔ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی اور مسند ابی یعلا موصلی جلد 2 صفحہ 265، دارالفکر بیروت کی۔ اس حدیث کے بہت حوالے ہیں، جامع المسانید والسنن ابن کثیر، جامع الاحادیث الکبیر سیوطی، صحیح ابن حبان، کشف الاستار، شرح مشکل الاسار طحاوی کی، المعجم الکبیر طبرانی اور مسند شامیین طبرانی۔ تو بار بار ان حدیثوں کو سنیے، پڑھیے، غور کیجیے۔ ان کا مصداق اس زمانہ میں سوائے وابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کے اور کوئی نظر نہیں آگا، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو اب نجدی وابی، پھر نجدی وابیوں کے مخصوص عقیدے، پھر برے صغیر میں نجدی وابیوں کی جو تحریک چلائی شاہ اسماعیل دہلوی نے، پھر شاہ اسماعیل دہلوی کے اپنے گستاخانہ قید و عبارات، پھر برے صغیر میں وابیت کے جو مختلف گروہ ہیں
اسماعیل دہلوی کے پیروکار، جن میں 3 مشہور ہیں: دیوبندی وہابی، غیر مقلد وہابی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور مودودی وہابی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی کئی شاخیں اور ذیلی تنظیمیں بن چکی ہیں جو کہ بنیادی طور پر انہی میں داخل اور شامل ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر دیوبندی وہابیوں کے مولوی، ان کا تعارف، ان کے نظریات، پھر جناب ان کے مختلف معاملات، تو ان کی انشاءاللہ پوری تفصیل آگے آئے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ ان کو لکھتے جائیں، پکا کرتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں، اور ضروری طور پہ، واجبی طور پہ روزانہ کا روزانہ سنیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ امتحان کی بھی تیاری کریں۔ بس اسی مہینے کے اندر رجب میں آپ کا یہ کورس بھی ہوگا، مختصر سا امتحان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آخر میں دستار فضیلت ہوگی انشاءاللہ 1 فروری کو، انشاءاللہ نبیران اعلی حضرت کے دستائے مبارکہ سے انشاءاللہ۔ خود بھی شرکت کیجیے، دوسرے دوستوں کو دعوت دیجیے، اور خوب اس کی جو ہے تشہیر کیجیے پروگرام کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔